شر الوسواس الخناس صلى الله وسلم عليه ایڑی عوام انہاں نال محبت کرے دیے بکھر کوئے چمکائی ویندے رب دیتی ہے عزت نوانی کو ضلع بکھر کوئے چمکائی ویندے نہیں رہ گئی سود بجلیاں دی نال گھرانے دا شکریہ ادا کرنا ہے خان صاحب سادہ وجہ واسطے سارے لوگاں نالے کہ تواڈے واسطے اسا راہ دی بر کیتا ہے ایک کے گھر کو جان دے ہیں ایک برادری کو جان دے ہیں اے دین دے نال ہوندن تو ہوندن نہیں ہوندے تو نہیں ہوندے اور جیڑی چین انہاں اے دوستاں دی بدھی ہے سارا کو جڑا اکٹھا کیتا نے آج تک اس طریقے کیونکہ ہی کاندا ہی دوجا مل پوندا ہے میں 21 جگ تو گھن کے تے 22 تو سارے دوست نہ کہدا چاہواں کہ جو شخصیت جانن بچھانا والی ہیں اگر اے دوست اس محبت نال ایویں اکٹھے تھی گئے تو ان تے مخالف دی جان ہی نہیں کہ گڈی گھماوے تو میں بھائی اصغر صاحب دا بھائی سلیم صاحب دا بھائی منظور صاحب دا اور نمبردار صاحب دا جی اور ممبر بیٹھے یاسو وغیرہ سارے دوست پرانے سادات بیٹھیے میں سمجھتا جنہاں ہیک سٹیج تو تس آ گئے ہو تو اس تو ودی نوانی کو مبارک باد باقی آپ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح ساتھ چلتے رہیں گے یہاں میری حاضری ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور میں دوستوں سے بڑا فرینک ہو کے رہتا ہوں تاکہ کوئی مسائل ہیں تو وہ دوست کھلے ڈلے بتاتے رہیں چودھری اصغر صاحب سے میری ایک بہت دل لگی ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک جھگڑے میں قدرتی آ گیا تو باتیں شاتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر حمید اکبر خان جو فیصلہ کر دے مجھے قبول ہے اگر مجھے یہ کہہ دے کہ میں یہ پیسے چھوڑ دوں تب بھی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا انہوں نے اس وقت بڑا اعتماد کیا اس وقت کچھ تھوڑی دوریاں تھیں لیکن دوریوں کے باوجود انہوں نے اتنا اعتماد کیا اس دن سے میں تو ان کا بہت مشکور رہتا ہوں ہمیشہ اور یہ بڑے اچھے دوستی نبھانے والے لوگ ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ آج پوری دوستی نبھا دی ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ وہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے ہیں 2-3 باتیں بتانا پسند کروں گا کہ میرا جو پہلے تعلق تھا وہ حمید اکبر خان نعمانی صاحب کے ساتھ تھا اس وقت سے میرے پیارے بھائی میں انہیں اپنا 5واں بھائی سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنا چھٹا بھائی سمجھتے ہوں گے نظر عباس کوہاوڑ نے جس وقت حمید اکبر خان نعمانی صاحب ضلع ناظم تھے میرا ہاتھ ان کے سپرد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے اور ہم جو پنجابی یا راجپوت فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کو ماموں کا لفظ بالکل نہیں بولتے اس رشتے کے تحت میں نے مرحوم الحاج عبدالستار کوہاوڑ صاحب کو اپنا ماموں کہا اور آخری دم تک وہ مجھے اپنا بھانجا ہی سمجھتے رہے
آج کا یہ پروگرام اس چیز کی کڑی ہے کہ ہم سب 5 کے 5 چکوک اکٹھے ہیں. پہلے بھی ہم نے نیوانی برادران کو ہی ووٹ دیے ہیں. یہ کوئی نیا الحاق نہیں ہے. حمید اکبر خان صاحب نے اس 10-12 سالوں میں مجھے ڈھیر پیار دیا ہے. میرے گاؤں اس میں 20 چک بھی ہے, 21 چک بھی ہے, 22 چک بھی ہے, 23 چک بھی ہے. یہ کافی محرومی کی طرف گئے ہوئے ہیں. آج میں ہمارا شیوا تو نہیں ہے کہ مہمان آئے اس سے کوئی چیز مانگی جائے, لیکن خان صاحبان مہمان کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے بھی ہیں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں سید اکبر خان صاحب سے. ہمارے گاؤں میں چکوک میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ گاؤں کی طرف گیس نہیں آ رہی. میری اپیل ہے, یہ گیس کا تقاضا نہیں ہے کہ گیس دیں گے تو ہمارا الحاق ہے. ہمارا جو الحاق ہے غیر مشروط ہے, لیکن جب بیٹا بھوکا ہوتا ہے تو تقاضا ماں سے ہی کرتا ہے. جب بیٹا ضرورت مند ہوتا ہے تو باپ سے ہی تقاضا کرتا ہے. اپنے بڑوں سے سب سے پہلے چکوک میں سوئی گیس ہوگی. اگر دریا خان کے علاوہ کہیں نہ لگی تو پھر ہماری اپنی قسمت. اور یہ بات جنڈا والا جانے کے لیے بھی تیار ہے اور عمر ایوب کے پاس ایبٹ آباد جانے کے لیے بھی تیار ہے. ہمارا ایک بزرگوں کا تعلق ان کے ساتھ ہے, عمر ایوب اور گوہر ایوب خان کی فیملی کے ساتھ. میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ایبٹ آباد جا کے سوئی گیس لے کے آئیں گے. آخر میں سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جو جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں عزت دی. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی کمی ہے. خان صاحبان جیسے سارے بڑے لیڈر صاحبان تقریر کریں نا, پیچھے چھوٹا تھا کہ نہیں ہوتا. اس وقت معذرت کی میں پیڑ بڑا بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور تمہاری خواہش پوری بھی ہو سی انشاءاللہ. نہیں نہیں بات گل ہے, میں جلیسا کو نہیں گل ہے کہ بات موقع خان صاحب انشاءاللہ آغان ہمارا لیے انشاءاللہ پورے تقریروں خان صاحب دس دن بھی سارے مطلب الیکشن شروع تھی ویسے اور دیا تھوڑی خواہش پوری ہو سی. اور اللہ گواہ ہے کہ میرے دل کی بڑی حسرت ہے لیکن مقدر کی بات ہے بڑے سارے لیڈر صاحبان کو سارا حق نہیں بنتا تو تقریر کر. اس واسطے میں میرے قابل احترام ہیں سارے بھراواں دا اصغر کپور صاحب دا سارا میں شکریہ ادا کرنا اور میں وعدہ پیا کرنا خان صاحب کہ یہ انشاءاللہ جڑا آج دا پروگرام ہے عید قرآن پتہ آیا اور ساریاں کسرہ میں کاٹ کے دے سکتا. میرا تو ہاں پجرا کھڑائی چھوڑوں کیونکہ انہوں نے ٹال کارڈ بڑھا کے صاحب کا میں کو میں اس کا دیتا محنت ہے. عزت ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے اور وہ ہمیشہ جب دیانتداری سے محنت کرو تو اس کی ذات کرم بھی کرتی ہے, رحم بھی کرتی ہے. تو میری آخر میں ان 19 چک کے باقی چکوک کے تمام جو یہاں موجود ہیں لوگ یا گھروں میں ہیں, ہم ان تمام کے مشکور اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا, ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سکت دے اور یہ ہمت دے کہ ہم آپ کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورے اتر سکیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم محنت والی سیاست کرتے ہیں, ہم سست لوگ نہیں ہیں, ہم دن رات محنت کرنے والے لوگ ہیں. آج میں جب یہاں آیا تو جب میں نے تمام دوستوں کو یہاں دیکھا, اپنے پرانے دوستوں کو بھی, نئے دوستوں کو بھی, اس سے پرانے دوستوں کو بھی,
تو میرا دل یقین کرے خوش ہو گیا کہ ہمیں 5 کو کے جتنے جنرل کونسل الیکشن لڑتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چاہے مخالف ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو آپ سے یہ ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ ان کو جوڑے کیسے رکھنا ہے وہ فن آپ کو آتا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کو ٹوٹنے مت دیجیے گا، یہ ہماری تصویر بنی رہے گی. ہم لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، جب یہ ٹوٹتے ہیں تو بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو آج جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہے تو بھائی کی دعوت تھی، تو آج بھی ہم انشاءاللہ خالی نہیں ہیں. تو میں خان حمید اکبر خان صاحب کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کر دوں کہ آج بھی جتنے تو سارے بیٹھے ہو نا جی، جتنے دوست چکاں دے سارے اکٹھے تھے، سارے تالی بجا کے انہوں کو ویلکم کریں. شکریہ خان صاحب. آج بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آج بھی 21 تک سے ہماری ایک مشہور برادری ہے جو ہماری کایا پلٹ دیتی ہے ادھر یا ادھر، ان اللہ یا ان اللہ. ان کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سنگنے رائیں، گھاٹے رائیں. الحمدللہ وہ ساری برادری آپ کے ساتھ آئی ہے. تو میں شاہد بھائی سے، زاہد بھائی سے، چاچے خالد سے، اشرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار کھڑے ہو جائیں. آپ سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں. ہماری جو گاؤں کی سب سے بڑی برادری ہے ووٹوں کی، وہ آپ کے ساتھ ہے. آج خان صاحب وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. بس بندے تھوڑے شریف ہیں، اسٹیج سے آنے سے گھبراتے ہیں، تو ہم نے کہا وہیں کھڑے ہو جائے. تو برادری بھی آج آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے ساتھ ہوں گی. بلا تخیر ایک دفعہ ہم پھر ان کو تالیاں بجا کے ان کو ویلکم کریں. ویلکم جی. چودھری صاحب خان صاحب کو، جناب سعید اکبر خان صاحب کو، احمد نواز ایوانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے چک میں، ہمارے علاقے میں تشریف لائے. تو گزارش یہ ہے کہ میں کوئی اتنی بڑی بات اس لیے نہیں کرتا ہوتا کہ کیونکہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں اور میرا یہ چکوک کا تعلق ہے. میں اپنے چکوک کی بات کرتا ہوں. اس طرح تھا کہ میں سن 1993 سے لے کے آج تک کافی لوگ جو میرے ساتھ بیچارے یہ مقدمات میں ملوث ہیں، جو کھینچنے والی ڈوری ہے اس کا بھی ان لوگوں کو پتا ہے. اس سے آج تک ہم نے ووٹ نیوانی خاندان کو ہی دی. اس میں کچھ ترتیب الٹ پلٹ یہ ضرور ہوتی رہی کہ کسی وقت اگر ملک صاحبان اور ان میں کو غلط جاری ہوئی تو ہماری ہمدردیاں ہمارے گھر کی طرف جو ہمارے نزدیکی تھے ان کی طرف ضرور گئے. میں جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جو دوسرا اصل مخالف گھر ہے، اگر میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ واقعی اس طرف تو ان کو جانا بنتا ہی نہیں. کوئی سوچ بھی کرتا ہے ہماری وفا کو گنوانے میں کوئی کمی آتی ہے. میرا بھائی کون کہتا ہے میرا بھائی 3 سال جیل نہیں کاٹ گیا ہے؟ کون مدعی تھا؟ سب جانتے ہیں آپ لوگ. میں نیب میں نہیں گیا، میں قتل کے مقدمات میں نہیں گیا. یار میں نے 13 مقدمات میرے اوپر ہے، میں ملازم ہوں چھوٹا، میں نے اس کو کیس نہیں کیا. میں اینٹی کرپشن میں نہیں گیا. وہ ڈور جو بیک پہ ہے جو ہمیں ذلیل خوار کیا، 38 آدمی آج بھی میرے ساتھ کورٹ میں بیچارے ان چکوں کے گھسیٹے جا رہے ہیں. صرف کیا ہے کہ انہوں نے ہر ہتھ گھنٹے استقبال کیے. یہ مقبول نمبردار صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ رہے میرے گھر سنو کہ یہ بھائی بھی میرا جیل میں تھا، وہ معزز اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا. میرے گھر صلح کے لیے کہا، میں نے کہا جیل کاٹوں گا تیری صلح نہیں قبول کرتا. ہم اس خون کے مالک ہیں. وہ بیٹھا ہے میرا عزیز عبد الخالق صاحب مہاجر تھانے پہ، اس کو کہنا میں نے کہا لٹکا رہا ہے، لٹکے ہوئے کو قبول کیا ہے. بیٹھا ہے، سارے لوگ گواہ ہیں، کسی کی منت نہیں کی. یہ ہماری کمزوری سمجھ لیں یا ہماری خون کی خرابی سمجھ لیں، ہم جہاں ڈٹتے ہیں ہم ڈٹ جاتے ہیں. ہماری یہ جو مصیب تھی، مصیبتیں تھیں، ان میں ایک خاندان نے ہمارا بڑا ہمارے ساتھ بیٹھا رہا. مجھے وہ لڑائی بھی یاد ہے تھانے کی چھت پہ ملک نظر آباد اور موصول میں ہوئی تھی. وہ یار علی لوگ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ وفائیں کی. اور یہ جو نیکسٹ جو پیچھا الیکشن گزرا ہے نا، جو یہ بلدیاتی الیکشن تھا، جب خان صاحبان 1993 کے بعد ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے تھے تو اسی سٹیج پہ میں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے جو عزیز ہیں وہ کھڑے ہو کے یہی بات کر دیتے تھے کہ جناب ملک صاحبان آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کا یہ لفظ، اگر فارورڈ برادران آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. حقیقت جانیے
जो सईद अकबर खान साहब का इलेक्शन था, उस पर नजर अब्बास और सलीम रजा ने मुझे बुला के कहा कि आइंदा जिंदगी में अगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। हम एक हैं। अगर तो खत्म हो गई, लेकिन खबर खत्म नहीं हुई, खबर पता नहीं कहां से आ जाती है। तो मैं माजरत करूंगा अपने इसको कि मैं और तरफ चल पड़ा। तो बात तो करनी थी अपने चकूक की। खान साहब, ये जो चकूक हैं 19, 22, 23, आपके ग्रुप में इनकी मैं मजबूती जो किसी को इल्म नहीं, मुझे है। और मेरे इस सारे निजाम को हमीद अकबर खान साहब ने ऑन किया। मैं उनको दाद देता हूं। मुझे कबूल भी किया कि रफड़ी आदमी है, कौन कबूल किया? ये खौड़ खानदान के पास वाहिद आदमी है जिसने मुझे कबूल किया और मुझे गले लगा के कहा कि आप मेरे भाई हो। इतने मुसीबती आदमी तो कोई अपने दरवाजे पे नहीं जाने देता। तो बात यह है खान साहब, यहां की आपको खदोखौल बताऊं कि ये 3 चकूक थे। बल्दियाती इलेक्शन में 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे। उन 5 में एक दूसरे ग्रुप का था, 4 हमारे थे। मुझे हमीद अकबर खान साहब ने भी कहा और नजर अब्बास ने भी कहा, यार थोड़ा ख्याल करो, इनकी कुछ सुलह करा दो। और मैंने कहा छोड़ें खान साहब, बैठे हैं खान साहब गोवा। मैंने कहा जीतने वाला भी आपका, हारने वाला भी आपका, उससे नीचे आपका, उस 5वें नंबर पे आएगा मुकाबला। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? खान साहब, आपके घर के लिए तो इन लोगों की ये मोहब्बत है। आज वो आपस में लड़ने वाले, आज वो इलेक्शन का माहौल नहीं, फिर आपके पास इकट्ठे बैठे हैं। खान साहब, ये लोग आपको मोहब्बत देने वाले लोग हैं। चेक नंबर 21 DDA की बात करें, वहां भी 2-3 कैंडिडेट इलेक्शन। ये सारा अपना घर जी अस मेजबान है। पहले तकरीर भाई असगर भी कर छोड़िए जी। असगर आदा पे मैं 6वां भिरा इहदे कोई शक नहीं। जिस टाइम मैं आया हम, मैं पहला इलेक्शन रहा, इन्होंने बाद का इन्होंने वालिद किया भाई जिते तक सारी जिंदगी है नजर अब्बास पहले ना रहा। खान साहब ये सूई खैर का मुतालबा करेंदे पैन ते कुछ इन्होंने शकूक इन भाई इस पास चक्कां दे विच सर्वे था सनावले खान भेजा ही बंदा मैं सर्वे कराया। तो ये भी शफकत करे सो, तो जिमें स्कूल का वादे पैन वो भी मेहरबानी करे सो। बाकी असा मेजबान है, तकरीर जनाब आना करनी है, तशरीफ गिना में स्टेज कंबो ने जो बातें की हैं वो निहायत खरी और सच्ची की हैं। जो दिल में था वही दिमाग में था। चौधरी मंजूर की तो तकरीरें हम काफी अरसा से सुन रहे हैं और इसकी तबीयत में है कि एग्रेसिव आदमी है, लड़ने झगड़ने वाला, और बात भी सच्ची करता है। जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है, वही जबान पे होता है। लेकिन असगर कंबो की बातें मैंने आज पहली दफा सुनी है। बंदे वो भी निहायत सच्चे और खरे हैं। यहां कोई इतना बड़ा ये सियासी माहौल नहीं है। ये जैसे घर का एक इज्तिमा होता है और दोस्त इकट्ठे होते हैं। चौधरी असगर कंबो ने कहा कि हम वोट निवानी को देते थे, लेकिन अद्धे देते हैं, पूरे नहीं देते। जो कसर है वो आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि ये अद्धे साकू देते हैं, अद्धे कंबाई को देते हैं। वो जी अध बई है वो आज खत्म करना है। आज के बाद इनमें हमारे और मलिक नजर अब्बास के अलावा किसी की हिस्सेदारी नहीं रही। हम खुद ही अब इनके हिस्सेदार हैं। वही हिस्सेदारी जो खत्म करनी थी, इसीलिए ये चौधरी असगर ने खुद एहतमाम किया कि जनाब जो दरमियान में एक बात है, मैं चाहता हूं कि एक दावत हो जाए और आप मेरे पास हाजिर हूं ताकि वो फर्क खत्म हो जाए। चौधरी मंजूर वगैरह में तो फर्क है ही नहीं ना। बाकी जड़े सारे दोस्त बैठे जड़े पुराने, मैं कई दफा ये कहता था कि जलसे हमारे बड़े होते हैं, चक्कू में हार हम जाते हैं।
انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں تھوڑے دو تین چیزیں ہیں ان کو انجیکشن لگاؤ پھر ٹھیک ہو گئے. اس میں سب سے بڑا انجیکشن جو تھا لگانے والا وہ چودھری اصغر کبو تھا، کیونکہ جو پہلے ہمارے دوست بیٹھے انہوں نے بھی ہمیشہ کمال کیا اور پوری محنت کی، کسی میں دوست نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. لیکن ہر آدمی کا اپنا اثر ہوتا ہے، اپنی ان کی کوشش ہوتی ہے. تو آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ جو تفریق تھی یا کمی بیشی تھی وہ چودھری صاحبان نے، سارے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے عزیزوں نے وہ مل کے ختم کی، اور ہم اس کی اس فیصلے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کا اس فیصلے کا ہمیشہ احساس بھی کریں گے کہ انہوں نے کتنا بھروسہ ہمارے اوپر کیا، تاکہ ہمیں ان کے اس بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور ان کی اس بھروسے کو پورا کرنا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں سوئی گیس کے لیے انشاءاللہ جب یہاں سوئی گیس ایک دفعہ پائپ لائن بچھے گی وہ دریا خان تک جائے گی، اور اسی بجٹ میں یہاں جو گنجائش ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے. ملک نظر آباد نے سروے بھی کروایا ہے، ہم اس سروے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. چودھری منظور نے میرے نوٹس میں پہلے بات نہیں تھی ہائی اسکول کے کمروں کی. ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بجٹ اس وقت موجود ہے تو میں یہاں سروے کرا کے جتنے کمرے 3-4 چاہیے ہم شروع کراتے ہیں. اگر اس میں گنجائش نہ ہوئی تو زندگی رہی تو جون کے بعد جتنے کمرے، جتنی چیزیں آپ کہیں گے ہم اس کو پورا کریں گے، اور اگلے ہی بجٹ میں پوری تکمیل کر کے آپ کے حکم کا پورا کر کے آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے. ایک کھامن پیونا لگا محولہ رکھنا تو انہیں ولا اسمبلی سی نہیں سارے بولتے. حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ اذان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اذان سے پہلے یہ، کیونکہ یہ دعوت ہے دوستوں کی، اس میں اتنی لمبی چوڑی کو تقریریں ہیں نہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے آج میں جب یہاں آیا تو جب میں نے تمام دوستوں کو یہاں دیکھا، اپنے پرانے دوستوں کو بھی، نئے دوستوں کو بھی، اس سے پرانے دوستوں کو بھی، تو میرا دل یقین کرے خوش ہو گیا کہ ہمیں ایک بہت زیادہ اس میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر دوستوں میں اپنا پیار احترام رہے، پرانے اور نئے کا فرق نہ رہے. چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی تکلیفیں نبھائیں. جنہیں تکلیفاں نبھائیں کوئی دوسرے بھگتا سکتا، تو سارا سرمایہ ہے، بڑا مرد آدمی ہے، تو تکلیفاں دے ہی گھندے تو نبھا ہی گھندے. دہیم واسطے صاحب کو تو فخر ہے تو نہایت ہی سارے مخلص دوست ہو اور نہایت ہی بہترین دوست ہو. سب سے زیادہ اگر کوئی سیاست دانوں میں خوش بخت ہے تو وہ نوانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دوست دیے ہیں کہ جو ایک گھر کی مانند رہتے ہیں، ایک خاندان کے مانند رہتے ہیں. اب پچھلے دنوں سے یہاں ان علاقوں میں تھوڑی جلسے اور یہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. سیاسی سرگرمیاں جب شروع ہوتی ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی آگے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. جب ہم نے جلسے شروع کیے تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاید بلدیاتی الیکشن بھی ہوں. اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہونے والے ہیں. چاہے حکومت کا خواہش ہو نہ ہو، لیکن جو آئین کا پروٹیکٹ کرنے والے ادارے ہیں، جوڈیشری، الیکشن کمیشن، انہوں نے کروا دینے ہیں. تو اسی لیے اب ہمیں اس بات کو اس طریقے سے بھی جاری رکھنا ہے کہ آگے ہم نے یہ الیکشن بلدیاتی بھی لڑنا ہے. اب اس میں
اس بلدیاتی جو سسٹم ہے اس میں اور زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگلے 2-3 مہینے میں یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں اور کیا تبدیلیاں آ جاتی ہے. جیسے ٹاؤن کمیٹیاں انہوں نے کہا کہ 50,000 سے کم جو ہوگی وہ ٹاؤن کمیٹی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے شاید کافی ٹاؤن کمیٹیاں جو ہیں وہ ہماری باقی نہ رہیں. جو جیسے کوٹلہ جام بنی تھی باقی یہ ساری اگر اس کرائٹیریا میں نہیں آئیں گی تو یہ ساری ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اب اور بھی اس میں امینڈمنٹس آئیں گی جس کی وجہ سے پھر پتہ چلے گا کہ جی سسٹم آخر کس طرح بحال ہوتا ہے اور اس کا نقشہ کیسے بنتا ہے. لیکن ہماری یہ گزارش ہے پورے ضلع کے ہمارے ورکرز کو کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاری کریں. اللہ کے کرم اور اس کی مدد سے ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے جیسے ہم پہلے لڑتے ہیں. ہار جیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ہم یہ الیکشن اپنے دوستوں کے مشورے اور اپنے جو ورکر ہیں ان کی محنت پہ اور اللہ تعالیٰ کے کرم پہ یہ لڑیں گے اور انشاءاللہ پورے ضلع کا الیکشن بہترین انداز سے لڑیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا, کیونکہ ہمارا کام صرف محنت ہے. عزت ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے اور وہ ہمیشہ جب دیانتداری سے محنت کرو تو اس کی ذات کرم بھی کرتی ہے, رحم بھی کرتی ہے. تو میری آخر میں ان 19 چک کے باقی چکوک کے تمام جو یہاں موجود ہیں لوگ یا گھروں میں ہیں, ہم ان تمام کے مشکور اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا, ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سکت دے اور یہ ہمت دے کہ ہم آپ کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورے اتر سکیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم محنت والی سیاست کرتے ہیں, ہم سست لوگ نہیں ہیں, ہم دن رات محنت کرنے والے لوگ ہیں. نہ ہمارے میں سستی آئی ہے نہ ہمارے میں کبھی کو کوتاہی آئی ہے. جب سستی نہ آئے اور آدمی سست نہ ہو تو پھر وہ اس سے دوست ناراض رستا سکتا ہے, ان کو دور نہیں ہو سکتا. ہمیں یقین ہے آپ کی دعاؤں پہ اور اللہ تعالیٰ کے کرم پہ اور دوستوں کے خلوص پہ کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی دے گا. بلدیاتی الیکشن بھی آ گیا, پھر جب یہ ختم ہوگا تو پھر ساتھ ہی 1 سال رہ جائے گا, پھر جنرل الیکشن کا بھی گہما گہمی شروع ہو جائے گی. پھر وہ اس وقت بات کریں گے کہ کیسے لڑنا ہے, کس طریقے سے لڑنا ہے. تو وہ بعد میں باتیں ہیں جو موجودہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے اور ان سے مل کے الیکشن لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گی. ان چکوک میں یا کھواوڑ کلا میں جن دوستوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا, جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے, آج پھر میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں اس جلسے میں بھی کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. ہمارے لیے وہ نہایت قابل احترام اور قابل عزت ہیں اور ہمیشہ ہم جیسے اپنے پہلے دوستوں کی عزت احترام کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ یہ پرانا ہے یا یہ نیا ہے. ہمارے لیے سارے برابر ہیں, ہمارے لیے سارے قابل احترام. بہت مہربانی جو صاحب, میں تھوڑا بڑا مشکور اور شکر گزار ہوں. بڑی خوبصورت اس محفل سے جائی اور پچھلے جلسے سے مانگ رہا تھے نظر کھواوڑ والی نہیں آئے تو رولا پہ گیا, پتہ نہیں. ایک تو آپ بے فکر ہو جائیں کہ ثناء اللہ خان اگر 21 ان چکوں کو سوئی گیس نہیں دے گا, یہ بات آپ ذہن سے نکال. اگر وہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی آپ اور ہم سارے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اگر نہیں دے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں
کہ ہمارے میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہیں ہے، جو بھی ہم کہیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ آپ اس ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ یہ جب پائپ لائن کمپلیٹ ہوگی اور کھاواڑ یا گڈولا یا دوسرے کسی بھی قصبے کو جب بجلی یہ جائے گی سوئی گیس، تو وہ اس میں آپ کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل ہوگا، اور وہ جب جیسے ان کی پائپ لائن بچھے گی آپ کی بھی ہم اسی طرح بچھائیں گے۔ آج کے بعد یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر کسی اور کو ملے گی اور آپ کو نہیں ملے گی، اگر صرف دریا خان کو ملے اور کسی کو نہ ملے تو پھر تو ناراضگی نہیں ہے، اگر کسی اور کو جائے گی تو اس میں آپ کے چکوک بھی شامل ہوں۔ اور ہم اگر اس بات کے لیے کبھی بھی ضرورت ہو تو نظر عباس اور میں اکٹھے آپ کے ساتھ جنڈا والا میں جا کے ان سے جنہیں آتے ہیں نا سنگتیاں دباہ مروڑ کے کرواس کوئی کہ آپ اپنی ذمہ داری سے نکال دیں، میں اور نظر عباس اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اے اللہ آج دا جڑا کٹ کیتا ہے، جڑے جڑے دوست کٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ انہوں نے اتفاق کے اتحاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ شر شیطان تو شر انسان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ رحمت اللہ معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔